جس نے شہید نہیں ہونا، جس کے نصیب میں اللہ نے شہادت نہیں لکھی ہوئی، وہ چاہے میدان جہاد میں سب سے اول صف میں بھی کھڑا ہونا، نہیں لکھی ہوئی تو نہیں لکھی ہوئی، وہ بستر پہ ہی فوت ہو۔ سیدنا خالد بن ولید اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے۔ اب اپنی زندگی کو ذرا تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے سوچئے کہ یہ جو گھر جس کے لیے میں صبح اور شام خوار ہوتا ہوں پیسے کے لیے، اپنی زندگی کو صبح اور شام خوار کرتا ہوں، یہ جو گاڑی میرے پاس ہے جس کو میں اپنی لگژری سمجھتا ہوں، کیا یہ میری قبر میں سمائیں گے؟ کیا یہ میرے ساتھ جائیں گے؟ The question is this۔ تو یا جو بھی آپ کے گھر میں خوبصورت سے خوبصورت اس کو ڈیکوریشن کر دیں، وہ ڈیکوریٹو پیسز کیا آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ question is this۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر کے لیے زندگی کو ریورس کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، 4 سے 5 گھنٹے میں اور آپ بستر پہ ہوں گے اور سو رہے ہوں گے، اور آپ کو یا مجھے تو یہ کنفرمیشن ہم نے ایسے لی ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے صبح اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ ابھی ہم سفر کر کے آئے ہیں، راستے میں کوئی ایسا سیکنڈ ہو، کوئی ایسا پل ہو سکتا ہے جو خدا نخواستہ اور ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے۔ فرض کریں صبح 4 سے 5 گھنٹے پیچھے چلتے ہیں، آپ رات کو سوئے اور آپ صبح نہیں اٹھتے، یا میں نہیں اٹھتا صبح، تو کون ہے جو مجھے میری روح لوٹائے گا؟ کس کی جرت ہے جو یہ کام کر سکے گا؟ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں میں تمہاری روحوں کو معلق کر دیتا ہوں، اور کون ہے جو ان کو واپس لوٹا سکے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج صبح اٹھنے کا جو معاملہ ہے اسی کو ذرا غور اور فکر کر لیں کہ انسان کتنا محتاج ہے اللہ کی ذات کا، کہ اپنے آپ کو اٹھا بھی نہیں سکتا اگر اللہ کا حکم نہ ہوتے۔ کتنے لوگ، آپ کبھی غور کریں کتنی پیسفل نائٹس آپ سوئے ہوں گے، ویئر ایز ادر جو ہیں وہ اگلے دن اٹھے ہی نہیں ہوں گے، اور ایسے واقعات آپ کو سننے کو ملتے بھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی پلانز ہم سب کے ہیں، بٹ یہ پلانز ہی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف واپس آئیں۔ پلان ہمارا توبہ کا بھی ہے، پلان ہمارا اللہ کی طرف واپسی کا بھی ہے، پلان ہمارا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے، پلان ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر رمضان آ رہا ہے، رمضان کا انتظار کریں گے، اس میں معافی مانگیں گے اللہ سے۔ پہلے ہی بات تو یہ کہ کیا رمضان تک پہنچنا نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ایسے واقعات میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، رمضان کا چاند نظر آ گیا اور اس رات کو کچھ لوگ کی موت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، مطلب ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا، مطلب کہ روزے نصیب نہیں ہوئے اس طرح۔ تو there is nothing for granted یار، میں اور آپ کوئی سرٹیفائڈ ٹائم لائن اللہ سے نہیں لے کے آئے ہوئے کہ میں نے اور آپ نے اتنا جینا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ریورس کر کے تو صرف ایک سونے کی وہ بتا رہا ہوں، اس کے اندر ڈیلی میں اور آپ ٹریول کرتے ہیں اپنے ورک پلیسز پہ جانے کے لیے، یو نیور نو، خدا نخواستہ وین کبھی بھی کوئی حادثہ پیش آ جائے، پھر اس میں انسان کیا کرے؟ دیر از نو جو ہے نا اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو وہ نہیں ہے کہ کب آپ کا ٹکراؤ جو ہے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ Death comes without asking۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا۔ اچھا یہاں پہ ایک عالم فرما رہے تھے، وہ یہ بھی فرما رہے تھے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور اگر اس میں ذائقہ کا لفظ نکال دیں، کل نفس موت کہہ دیں، اس کا مطلب ہے موت کا ایک ذائقہ ہے، یا وہ ذائقہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، ذائقہ ضرور ہے، یعنی کہ سکرات کا ایک ذائقہ ضرور ہے، اور وہ سکرات کا ذائقہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موت بغیر
آپ سے اجازت لے کے نہیں آتی. یہ ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ آئے گی جو اللہ نے لکھ دی ہے. اور کب لکھی تھی؟ جب میں اور آپ اپنی ماں کے 4ویں مہینے میں ان کے رحم میں تھے, اس وقت لکھی گئی تھی. ان کی ووم میں تھے, اس وقت لکھی گئی تھی. That time has been written. And when that time arrives, آپ کی سول جب آپ کی باڈی کو چھوڑے گی تو آپ کو جو ہے وہ خود ہی اس وقت جو ہے نا ریئلٹی بڑی بیڈلی ہم سب کو ہٹ کرے گی. ہمارے ساتھ ہونے کا جا رہا ہے. اللہ ہمیں وارننگز دیتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ وارننگز دیتے رہتے ہیں. ابھی اللہ کی بات ہو رہی ہے, اس میں موت کی بات ہو رہی ہے, یہ وارننگ ہے, کیا یاد دہانی ہے, یہ ہونا ہے. میں نے اور آپ نے بہت جنازے پڑھے ہیں, وہ ایک وارننگ ہے. اس کے بعد بالوں میں سفیدی آ جانا, یہ ایک وارننگ ہے. اس کے بعد جی میرے اور آپ کے دل میں ڈیپ ڈاؤن دا ہارٹ کوئی چیز وسپر بھی کرتی ہے, وہ بھی ایک وارننگ ہے. بیسیکلی دل کو اندر سے کوئی فطرت ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے کسی دن تو جانا ہے. The day this life has to end somewhere. Reality is harsh but it is real. مطلب کہ جتنی مرضی آپ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے, ریئلٹی ہی رہے گی. ہارش ہے, سخت ہے, لیکن یہ ایک اصلیت ہے جو میں نے اور آپ نے فیس کرنی ہے. کالم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے, اور اس زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ دنیا خود ہے. تو بات یہی ہے کہ دنیا میں یہ جھوٹ ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, ڈسیپشن ہے. اٹس اے ٹوٹل ڈسیپشن. اگین وارننگ آپ اس طرح بھی دیکھتے ہو کہ آپ سنتے ہو کہ فلانا بندہ مر گیا, فلانا بندہ مر گیا, ینگ بندہ مر گیا, اولڈ بندہ مر گیا, کوئی بیمار مر گیا, کوئی صحت مند فوت ہو گیا. These are all random reminders which are coming from Allah. کوئی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا, کوئی صبح گھر سے نکلا somehow راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا, ورک پلیس تک نہیں پہنچ سکا, کوئی ورک پلیس پہ گر کے مر گیا, کوئی بیماری کے اندر بستر پہ دم توڑا ہے. آج کل تو ہمارے زمانے یہی ہے نا, ہم کون سے مجاہدین ہیں جو ہم جہاد میں گئے ہوئے, اور وہاں پہ ہمیں دھڑکا زیادہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں وہاں پہ زیادہ. حالانکہ جس نے شہید نہیں ہونا, جس کے نصیب میں اللہ نے شہادت نہیں لکھی ہوئی, وہ چاہے میدان جہاد میں سب سے اول صف میں بھی کھڑا ہونا, نہیں لکھی ہوئی تو نہیں لکھی ہوئی, وہ بستر پہ ہی فوت ہو. سیدنا خالد بن ولید اس کی ایک پرائم ایگزامپل ہے. اب اپنی زندگی کو ذرا تھوڑا سا سلو ڈاؤن کر کے سوچئے کہ یہ جو گھر جس کے لیے میں صبح اور شام خوار ہوتا ہوں پیسے کے لیے, اپنی زندگی کو صبح اور شام خوار کرتا ہوں, یہ جو گاڑی میرے پاس ہے جس کو میں اپنی لگژری سمجھتا ہوں, کیا یہ میری قبر میں سمائیں گے؟ کیا یہ میرے ساتھ جائیں گے؟ The question is this. تو یا جو بھی آپ کے گھر میں خوبصورت سے خوبصورت اس کو ڈیکوریشن کر دیں, وہ ڈیکوریٹو پیسز کیا آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ Question is this. ہمیں قبر میں لٹا دیا جائے گا without anything, اور یہ حقیقت آنی ہے. آج میں نے اور آپ نے بہت سارے فیونرلز کو کندھے دیے ہیں, ایک دن آنا ہے کہ میرے اور آپ کی فیونرل کو بھی کندھا دے گا. اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اس کو کندھا دینے والے زیادہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جس بستر مرگ پہ ہم لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں قبرستان میں دفنانے کے لیے, یہ سفر میں نے اور آپ نے بھی طے کرنا ہے. اور یہ بڑا کٹھن اور بڑا عجیب اور غریب سفر ہے, کیونکہ جو روح ہے وہ سارا منظر دیکھ رہی ہے, اس کو پتہ ہے اس کا اینڈ کیا ہونا ہے. اس کے بعد بہت سارے لوگ اچھی انٹینشنز رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے, اللہ کی طرف رجوع کریں گے, لیکن بس وہ نہیں انٹینشنز میں ہی اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں. میرے بھائی انٹینشنز ٹھیک ہے بہت میٹر کرتی ہیں, لیکن نیت جو ہے نا
اس کے ساتھ اعمال بھی جڑے ہوئے ہیں. صرف اچھی نیت رکھنا کہ میں اللہ سے رجوع کروں گا، میں اللہ سے رجوع کروں گا، لیکن اعمال جو ہیں بالکل اپوزٹ ہیں. تو خالی انٹینشنز کام آنے والی نہیں ہیں. حضور نے انما الاعمال بالنیات کو دونوں کو جوڑا ہے، یعنی کہ نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. یعنی کہ نیت اچھی ہوگی تو اعمال اچھے نکلیں گے آٹومیٹکلی. سو یہ پلانز بنانا کہ ابھی رمضان المبارک آنا ہے، میں اس میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا. میرے پاس آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے اس بات کی. تبھی تو ایک صحابی جو شہید ہوتے ہیں ایک جنگ میں، اور اگلے سال ایک صحابی جو ایک رمضان المبارک گزار کے فوت ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو صحابی نارمل ڈیتھ فوت ہوئے ہیں وہ ان سے درجات میں اونچے ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سنا شہید کی جو درجہ وہ بہت اونچا ہے. انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، کیا ان کی زندگی میں ایک رمضان نہیں ہے ایکسٹرا؟ اس نے ان کے درجات بلند کر دی. کیا ان کی ایک سال کی نمازیں ایکسٹرا نہیں تھیں؟ ان کے درجات بلند کر دی. لیکن we don't have the guarantee کہ we will have، ہمارے پاس یہ آئے گا. تبھی تو حضور دعا کرتے تھے جب رجب شروع ہوتا تھا کہ رجب کو شعبان میں اور شعبان کو رمضان میں خیریت سے داخل فرماتا. یہ رجب کی دعا ہے. جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو حضور یہ دعا فرماتے. سیکنڈلی، اینجل آف ڈیتھ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی ایکسکیوز سننے بیٹھ گئے. دنیا میں تو ہم لوگوں کو پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں بات سننے میری. ان کو اللہ نے پروگرام کیا ہوا ہے. He doesn't have the time to listen to your excuses کہ بھائی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو یا میں اپنے آپ کو سیدھا کر لوں. جب وہ آ گئے تو بس آ گئے، بات ختم. He will not wait کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے پھر میں آگے اس کی روح نکالوں گا. کہ اپنی زندگی کو فکس کر لیں پھر میں آگے اس کی روح نکالوں گا. جس طرح سارے نیک ہو کے مرتے اگر اینجل آف ڈیتھ کو یہ حکم ہوتا تو. ایسا نہیں ہے. ان کو صرف ایک کمانڈ کا انتظار ہے. جب وہ کمانڈ آ جائے گی then there is absolutely no from اللہ کہ اس کو ایک سیکنڈ اوپر ایک سیکنڈ نیچے نہیں دینا. ہاں، اور پھر جب وہ وقت آئے گا جب پردے اٹھائے جائیں گے ہمارے سامنے سے اور یہ میری اور آپ کی روح نکالی جائے گی جسم میں سے، تو ریئلٹی اس وقت ہمیں بڑی بری لگے گی، ہٹ کرے گی. خدا نہ خواستہ اگر ہم خدا نہ خواستہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اور پھر اس وقت اللہ کے آگے اگر ہم گڑ گڑائیں گے بھی، روئیں گے بھی کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ایک دفعہ واپس بھیج دے. the answer will be میں نمازیں زیادہ پڑھ لوں گا، میں چیریٹی زیادہ دے دوں گا، میں اپنے ایکشنز کو بہتر کر لوں گا، میں آپ کو اوبے کروں گا. the answer will be clear لا نو. اللہ تعالیٰ کہیں گے نو. بس جو the time for actions is over. اب ٹائم ہے حساب اور کتاب کا. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات ہرٹ نہیں کرتی کہ اس موت کا خوف ہے. ہرٹ جو آپ کو اس وقت چیز یا مجھے اس وقت چیز خدا نہ خواستہ کرے گی نا، اللہ نہ کرے ہمارے اوپر یہ فیلنگ آیا کبھی کہ ریئلائزیشن تھی میں کر نہیں سکا. وہ جو ہوتا ہے نا ایک ندامت کہ یار پتا تھا مجھے سب کچھ لیکن میں وہ کر ہی نہیں سکا. I realized کہ میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے but it is too late now. موت کا خوف تو ایک علیحدہ ہے، حساب کتاب کا خوف تو علیحدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ چیز ہرٹ کرے گی نا وہی کرے گی that realization. You knew it. قرآن پڑھا تھا، حدیث پڑھی تھی، اللہ کے نبی کی باتیں سنی تھیں، اللہ کی باتیں سنی تھیں، پتہ تھا، ریئلائزیشن تھی اندر سے. You knew it all the time بٹ نہیں کر سکا. ابھی دنیا میں کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے کہ کئی دفعہ انسان کوئی کام کرنے کا سوچتا ہے اور وہ مس کر جاتا ہے اس کو، تو وہ
اس کی ندامت میں، اس میں غم میں مارا جاتا ہے کہ کاش میں یہ کام کر جاتا. کاش کا لفظ تو اللہ کو پسند ہی نہیں. اس وقت ہم سوچیں گے کہ میں نے سوچا تھا کہ یار یہ ریمائنڈرز آئے تھے میرے پاس، یہ باتیں ہوئی تھی، میں نے سنی تھی، میں نے کہا تھا میں اپنے آپ کو چینج کر لوں گا اور میں اپنے آپ کو بدل لوں گا، لیکن نہیں، وقت ختم ہو گیا. کیا کریں؟ یہی صبح میری اور آپ کی اگر آج ملاقات ہوئی ہوتی ملک الموت سے، کیا ہم تیار تھے؟ لیکن ریئلائزیشن ہمیں تھی اندر سے کہ یار یہ ہم نے موقع ضائع کر دی. صبح اٹھ کے الحمدللہ دیکھیں یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں جو میں اور آپ جس کو کسی قدر میں نہیں لاتے. میں اور آپ صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہیں، اللہ کے شکر ہے الحمدللہ. اور کتنے لوگ ہیں جن کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے قبر میں ڈالنے کے لیے. یہ ایک نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو جس کی قدر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. صبح میں اٹھاؤں تو کیوں اٹھاؤں، کس نے اٹھایا مجھے؟ میرے بھائی، اللہ از ناٹ in need of our worship. We are in severe need of his رحمت. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت کی سخت ضرورت ہے. یہ ورلڈ اور جس میں میں اور آپ رہے ہیں، میرا اور آپ کا گھر نہیں ہے. It's just a mere stop. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، 2000 سال رہ کے گئے ہیں دنیا میں. اور کیا کہتے ہیں جب اینجل آف ڈیتھ سے بات ہوئی، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک جگہ سے داخل ہوا، تھوڑی دیر رکا اندر اور دوسرے اس گھر میں، اور پھر ایگزٹ ڈور سے باہر نکل گیا. اگر 2000 سال رہنے والا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی ہیں، تو پھر آپ سوچ لیں کہ میری اور آپ کی زندگیاں کتنی سی ہیں. The grave is real, the darkness is real, the questioning is real. یہ یاد رکھیے گا. قبر کوئی ایون ایتھیسٹ بھی آج ڈینائل کرتے ہیں موت کا، اللہ کا ڈینائل کرتے ہیں. موت کا ڈینائل کس نے کیا آج تک؟ کوئی ایک بندہ ہے. یہ قبرستان جو بنے ہوئے ہیں، کیا یہ ریالٹی نہیں ہے؟ جگہیں کم پڑ گئی ہیں قبروں کے لیے، جگہیں کم پڑتی جا رہی ہیں. آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں قبر کی جگہ کے لیے، لیکن ہمیں پھر بھی عقل نہیں آ رہی کہ جتنے لوگ آباد ہیں اتنے قبرستان میں بھی ہیں، اور آج جگہیں کم پڑتی جا رہی ہیں. ڈارکنیس از ریئل. یعنی قبر میں آپ کو ڈال دیا گیا، کیا ہے وہاں پہ؟ کوئی لالٹین لگی ہوگی آپ کے خیال سے، یا اندر کوئی لائٹنگ سسٹم لگا ہوگا. دیٹس پیور ڈارکنیس. اور اس کے بعد the questioning which will come from منکر اینڈ نکیر از ریئل. یہ ہونا ہے. جب قبر کی دیوار پھٹے گی اور یہ دونوں آئیں گے اور یہ سوال کریں گے، من ربو کا، تمہارا رب کون تھا؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا تھا؟ یہ کون ہے؟ حضور کی شبیہ دکھائی جائے گی. جب میں نے حضور کی زندگی نہیں گزاری تو کیا جواب دیں گے؟ ڈونٹ ویٹ فار مور ریمائنڈرز. اور ریمائنڈرز کا انتظار مت کریں. بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باتیں بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو چھڑی زمین پہ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. یہ مطلب کہ حضور کو پتہ ہے کہ کیونکہ نبیوں کے ساتھ یہ سنت ہے کہ ہمیشہ ملک الموت اجازت لے کے روح قبض کرتے ہیں. کو پتہ ہے کہ میری موت کب آنی ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ یاد دہانی دے رہے ہیں کہ اس کی تیاری کرو. پھر حضور نے فرمایا اس چیز کو یاد رکھو جو لذتوں کو ختم کرنے والی، شدت سے یاد رکھو، جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے موت. یعنی کہ یہ دنیا کی لذتیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں لذتیں، اس کو ختم کرنے والی موت ہے. اجل کہتے ہیں موت کو عربی میں. وہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. یعنی کہ قبر زمین کے پیٹ میں سے کتنے بڑے بڑے ٹارزن پڑے ہیں آپ کو پتہ ہے.
کتنے بڑے بڑے جنہوں نے اللہ کو للکارا، لیکن آج کہاں ہیں؟ زمین کے پیٹ۔ تو میرے بھائیوں اس ٹائم دیکھیں اللہ کی طرف لوٹنے کا صرف طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہہ کہ آپ سارا دن جائے نماز پہ بیٹھ جائیں یا آپ روزے رکھنا شروع کر دیں یا آپ ذکر الہی شروع کر دیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اتباع پہ لے ہیں، بس دیٹس اٹ۔ اپنے فرائض پورے کریں جو اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں لوگوں کے، ان کو پورے کریں۔ دونوں چیزیں پوری کریں۔ آپ اللہ کی اتباع اور اس کے رسول کی اتباع میں چل رہے ہیں، آپ ایک ورک پلیس پہ آتے ہیں، آپ ایک ورک پلیس پہ اپنے فرائض آنیسٹلی ڈر کے اللہ سے پورے کریں گے تو آپ کا کام پورا ہو۔ کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ اللہ سے ڈر کے کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی اتباع اور اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ، آپ کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ریٹرن ٹو اللہ، اٹ ڈزنٹ مین کہ مصلی، تسبیح اور روزے اور یہ وہ تو ایک علیحدہ آپ کا پارٹ آف لائف ہے، وہ پرائیویٹ پارٹ آف لائف ہے آپ کا، لیکن معاملات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روزانہ دی ہیں۔ تو ٹرن ٹو اللہ کا مطلب ہے ٹرن ٹو دا لائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹرن ٹو دا بیسکس آف اسلام، ٹرن ٹو دا کمانڈز آف اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی سود نہیں لینا، رشوت نہیں لینی، رشوت نہیں دینی، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ہے، کسی کے ساتھ زبان درازی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، یہ بیسکس ہے اسلام کے۔ آپ سے اسلام کو بڑی تقاضے نہیں کر رہا۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ مجھے اور آپ کو آخری غرارہ آئے، میں اور آپ اپنے حالات ٹھیک کر لیں تو یہی ہمارے لیے بہتر۔ اور رات کو سونے سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے سوتے ہیں، صبح نہ اٹھے تو آخری الفاظ کم از کم کلمے بھی ہوں۔ آدھے جو ہیں وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں۔ ایسی صورت میں موت آئے گی تو خود ہی سوچ لیں کیسی موت ہوگی۔ تو اللہ میں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو بڑے بزنس امپائرز کھڑے کر لے، عقل مند انسان وہ ہے جو بہت اچھی تنخواہ لیتا ہو، عقل مند انسان وہ ہے جو بہت اچھی ٹریڈنگ کرتا ہو، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے جو عورت بھی مسجد کو جائے وہ خوشبو کے قریب بھی نہ جائے۔ اس پہ ایک اور حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی غیر محرم اٹریکٹ ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زانیہ ہے، وہ سخت وعید ہے اس پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب آپ عشاء کی نماز پڑھنے مزے میں جائیں تو خوشبو وغیرہ نہ لگایا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے رد نہ کرے، اس لیے کہ یہ اٹھانے میں ہلکی اور مہک میں پاکیزہ ہے۔ ایز اے گفٹ، ہدیہ، بہترین ہدیہ آپ کسی مسلمان بھائی کو جو دے سکتے ہیں وہ خوشبو ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خوشبو کا تحفہ لایا جاتا تو آپ اسے رد نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بھرنے والی، دانت کھلے کرنے والی اور بال اکھیڑنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی جو اللہ عز و جل کی پیدا کردہ شکل و صورت کو بدلتی۔ یہ ایک مسئلہ جو آئی بروز خاتون بناتی ہیں، خواتین، ان کے لیے سخت وعید ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت، اگر اس کو آپ چھڑیں گے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور عیسائی اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی کہ بالوں کو رنگ لیا کرو مہندی کے ساتھ، یا جو جائز کلر ہے، بلیک کلر آپ نہیں لگا سکتے، بلیک مہندی لگا سکتے ہیں لیکن کلر نہیں کر سکتے۔
ڈارک براؤن کلر آپ کر سکتے ہیں، ہم ڈارک براؤن کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن حد تک دائیں طرف سے ابتدا فرماتے تھے، وضو میں، جوتا پہنتے وقت اور کنگھی فرماتے وقت۔ یہ حضور کی سنت تھی کہ ہمیشہ ہر چیز کا آغاز دائیں سائڈ سے کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کندھوں کو لگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نصف کانوں تک ہوتے تھے۔ دونوں روایات ہیں، کبھی کانوں تک رکھے حضور نے، کبھی شولڈر تک رکھے، اور کئی دفعہ سر منڈوایا بھی، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی لمبے لمبے بالوں والی سرخ حلہ پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خوبصورت نہیں دیکھا۔ آپ کے کندھوں سے ٹکراتے، آپ کے بال آپ کے کندھوں سے ٹکراتے تھے، آپ کی زلفیں کندھوں پہ لہراتی تھی۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے آدمی تھے، کندھوں کے درمیانی فاصلہ زیادہ تھا، داڑھی گھنی تھی، آپ کے سفید رنگ میں سرخی جھلکتی تھی، آپ کے سر کے لمبے لمبے بال کانوں کو کونپلوں تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑے میں دیکھا، اللہ کی قسم میں نے آپ سے بڑھ کے خوبصورت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو ختم کرو اور داڑھی پوری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطری ہیں: مجھے تراشنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، زیر ناک بال موڑنا اور ختنہ کروانا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی ڈالنے سے منع فرمایا، یعنی کہ ان دونوں انگلیوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایک انگوٹھی بنوائی ہے اور اس پر ایک خاص نقش محمد رسول اللہ کندہ کروایا ہے، لہذا کوئی شخص اس جیسا نقش نہ بنوائے، یہ مخصوص حضور کے لیے تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کی چمک آپ کے بائیں چھوٹی انگلی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضور چھوٹی انگلی میں پہنتے تھے سنت کے مطابق۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے نگینے میں محمد رسول اللہ نقش تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے سرخ کپڑے، سونے کی انگوٹھی اور رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے ریشم اور سونا میری امت کی عورتوں کے لیے حلال قرار دیا اور مردوں کے لیے حرام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعلی بال لگانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جال سازی سے منع فرمایا۔ جال سازی یہ ہے کہ عورت سر پر جعلی بال وغیرہ لپیٹ لے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جعلی بال لگانے سے منع فرمایا۔ پھر آپ ایک سیاہ رنگ کا کپڑا لائے اور لوگوں کے سامنے پھینکا اور فرمایا یہ ہے وہ جال سازی، عورت اسے اپنے بالوں میں لگاتی ہے پھر اوپر سے اوڑھنی اوڑھ لیتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبتی جوتے پہنا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو ورس اور زعفران سے رنگتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر کے والد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ان کا سر اور داڑھی سغامہ کی طرح تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رنگ بدلو، یا فرمایا ان کو وضاب لگاؤ، یعنی کہ کلر کرو ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔